اور میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو میری جانب سے آپ کو کھجوروں کا اتوار مبارک ہو۔ آج ہم ہوشنا کے نعرے لگا کر یسوع مسیح کو اپنا حقیقی بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ آج ہم نے جلوس نکالا اور اس میں ہم نے ہوشنا کے نعرے لگائے اور کہا کہ خداوند تو ہی میرا بادشاہ ہے۔ لیکن آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دن میں کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، کیسے ہوا، اور لوگوں نے یسوع مسیح کو کیسے قبول کیا، اور پھر یسوع مسیح کا جو رد عمل ہے یا یسوع مسیح جو اس پر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں وہ کس طرح کی ہے۔ آپ ذرا دھیان دیں کہ جب یسوع مسیح کے لیے لوگوں نے راہ میں کپڑے بچھائے، کھجوروں کی ڈالیاں لہرائیں، تو یسوع مسیح اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے عام لوگ جب ان کے لیے کچھ کیا جاتا ہے یا انہیں ایک مقام دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح اس طرح سے نہیں کر رہے، بلکہ ہوتا کیا ہے، یسوع مسیح ایک گدھی کے بچے پر سوار ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ حلیم ہے اور فروتن ہے، اور گدھی کے بچے پر سوار۔ یسوع مسیح ہمیں حلیمی کا پیغام دیتے ہیں۔ اس بادشاہی میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ حلیمی کی بات ہے۔ یسوع مسیح کسی بھی طور پر ہمیں مغرور ہونے کا مشورہ نہیں دیتے، غرور کی طرف لے کے ہمیں نہیں جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں آپ کو بہت بہت زیادہ عاجز ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، لوگ ویلکم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بادشاہ ہے یہ حلیمی کا درس دے رہا ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری خاطر جنگ لڑے گا، اور یہ جو رومی حکومت ہے اس سے ہمیں کیا مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ داؤد کی طرح کا بادشاہ ہے، جیسے حضرت داؤد نے آ کر اسرائیل کو محفوظ کیا اور بادشاہی قائم کی، ایسے ہی یہ جو ابن داؤد ہے یہ جب آتا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے سلطنت قائم کرے گا اور رومی حکومت کو شکست دے دے گا۔ لیکن یسوع مسیح رومی حکومت کو شکست دینے نہیں آئے، کسی انسان کو شکست دینے نہیں آئے، بلکہ ابلیس کو شکست دینے آئے ہیں، اور انسان سے وہ کیا کر رہے ہیں، پیار، انسان سے محبت کرنے آئے ہیں، اور اس انسان سے محبت کرنے آئے ہیں جو گناہگار، اور اس محبت میں اپنے آپ کو تیار کر کے جان دینے تک خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ آج یسوع مسیح میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے میں بادشاہ ہوں اسی طرح سے میرے پیروکاروں نے بھی ہونا ہے، آپ نے بھی ہونا ہے۔ اب یسوع مسیح کے پاس آ کر ایک شخص پوچھتا ہے، اے میرے استاد، تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کیا یسوع مسیح نیک نہیں تھے؟ لیکن یسوع مسیح ہمیں حلیمی کا درس دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو نجات یافتہ کہلوانا پسند کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو جلالی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو کچھ بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، اور جب اس کی تعریف ہوتی ہے اسے وہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ میری ہی جے جے کار کریں۔ لیکن یسوع مسیح بے شک چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تمجید کریں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ درس جو دیا جائے وہ حلیمی اور فروتنی کا دیا جائے، تمجید کریں ایز اے خداوند۔ لیکن جب ہم انسان ہیں تو پھر انسانوں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، کوئی نیک نہیں سوائے ایک، یعنی کہ
خدا. یسوع مسیح اصل میں یہ بتا رہے ہیں اسے کہ آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ حلیمی کو اپنانا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہیں لگ جانا. اور یہی بادشاہی کا پیغام ہے، یسوع مسیح کی بادشاہی کا یہی پیغام ہے. اور آج ہم اس سے بہت زیادہ دور ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے محلوں میں، آپ اپنی گلیوں میں، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، کسی کو کچھ بھی کہہ کے دیکھ لیں تو اس سے پہلا فکرہ جو آپ کو بولنا ہے وہ یہی بولنا ہے کہ تو میں نے جانتا نہیں. پہلا فکرہ کیا بولنا ہے کہ تو میں نے جانتا نہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں بہت بڑی بلا ہوں، میں بہت کچھ ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا بنا. اور اسی بات سے تو یسوع مسیح نے روکا. یہی تو یسوع مسیح کی بادشاہی ہے کہ جس میں جب آپ آتے ہیں تو حلیم ہو جاتے ہیں، جس میں جب آپ آتے ہیں تو عاجز ہو جاتے ہیں، جس میں جب آپ آتے ہیں تو حقیقی طور پر جھک جاتے ہیں. یسوع مسیح کی بادشاہی جھکنے کا نام ہے، حلیمی کا نام ہے، فروتنی کا نام ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کا نام نہیں. آج اس خاص دن پر ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر میں نے یسوع کو بادشاہ تسلیم کیا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حلیمی کو اپنی زندگی میں لے گیا. سب سے پہلے مجھے فروتن ہو جانا ہے، سب سے پہلے مجھے عاجز ہو جانا ہے، اور کبھی بھی بڑے بول نہیں بولنے، بڑے بڑے بول نہیں بولنے، بلکہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی طرف جانا ہے اور اس کے ساتھ چلنا. اور اس کے بعد جب ہم یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں تو بادشاہ تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے حکم میں ہوں. آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا حکم آخری حکم ہوتا ہے. جمہوریت نہیں ہے کہ جس میں اپنی مرضی کی جا سکے. آپ چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کہہ سکیں کہ ہم اس بادشاہ کا حکم ہے، اس وزیر کا حکم، اس صدر کا حکم نہیں مانتے. یہ جمہوریت میں تو ہو سکتا ہے لیکن بادشاہی میں نہیں ہو. تو جب آپ یسوع کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ہر حکم کو ماننا. یسوع مسیح کہتے ہیں مختلف طرح سے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور ہم وہ سارا کچھ کر رہے ہیں جو یسوع مسیح کہتے ہیں نہ کرو. یسوع مسیح کہتے ہیں جب یوحنا کے شاگرد اور فریسی یسوع مسیح کے پاس آئے اور یسوع مسیح سے کہا کہ کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تک دلہا باراتیوں کے ساتھ ہے باراتی روزہ یہ نہیں کہا بلکہ کہا باراتی ماتم نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ یسوع نے روزے کو کس کے ساتھ منسلک کیا؟ ماتم کے ساتھ. یعنی کہ یسوع نے کہا کہ جب آپ روزے میں ہیں تو پھر آپ نے پورے طور پر روزے کو آبزرو بھی کرنا، روزوں میں روزے کا خیال بھی رکھنا، روزوں میں روزے کی عقیدت کا خیال بھی رکھنا ہے، ان دنوں کی عقیدت کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن آج ہم ان دنوں کی عقیدت کا خیال نہیں رکھتے. میں چاہتا ہوں اگر آپ نے نہیں سیکھا تو آپ سیکھیں اس بات کو. بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سیکھیں کہ آپ جس وقت میں سے گزرتے ہیں اس وقت کا پورا خیال رکھا جا سکے. جس مقام میں سے گزرتے ہیں اس مقام کا پورا خیال رکھا جا سکے. اور یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھیں گے، دولہا ان سے جدا کیا جائے گا اور تب یہ روزہ رکھیں گے، یعنی کہ تب یہ یقینی طور پر پورے طور پر روزے کا احترام کریں گے.
اسی طرح سے احترام کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ آپ اپنے سر پر تیل لگائیں. لوگ اصل میں وہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دکھاوے کا روزہ نہیں رکھنا، لیکن اپنے دل میں اس کو پورے طور پر آبزرو کرنا ہے. آپ کی حرکتوں سے لگنا نہیں چاہیے، آپ کی حرکتوں سے لگنا نہیں چاہیے کہ آپ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں. آپ روزوں میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بات یہ ہے کہ احترام اپنی جگہ پہ، آپ کی خوشیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان خوشیوں میں اگر آپ احترام کو سامنے نہیں رکھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ خدا کو خوش نہیں کر رہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اور انسان کو خوش کر رہے ہیں. خدا کو آپ نے پورے طور پر درجہ دینا، خداوند کی پاک مرضی کو سمجھنا، پہچاننا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ کون سے دنوں میں کیا فرق پڑے گا. مجھے ایک بات پتہ ہے کیا فرق پڑے گا. اگر میں 1.5 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے لگتا ہے نا، اگر میں 1.5 مہینے کے لیے اپنی خوشیوں کو روک دوں، اگر میں 1.5 مہینے کے لیے خدا کے پاک دکھوں پر غور کروں، اگر میں 1.5 مہینے کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو عاجز کر دوں، تو کیا میرا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ میرے پاس 10.5 مہینے ہیں، میں اس میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. صرف مجھے 1.5 مہینے کے لیے رکنا ہے، اور وہ بھی میں رکنے کے لیے تیار نہیں. میں 1.5 مہینہ صبر نہیں کر سکتا، میں 1.5 مہینہ عاجزی سے گزار نہیں سکتا، میں 1.5 مہینہ خداوند کے پاک دکھوں پر غور نہیں کر سکتا. اور آپ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت نہیں کرتا، خدا سانو برکتاں نہیں دیتا، خدا سانو اے نہیں کرتا، خدا سانو اے نہیں کرتا. ہم خدا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ چلا سکتے. یہ وہی بات ہے کہ تم میرے لیے 1.5 مہینہ بھی نہ گزار سکتے، تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ چلا سکتے. 1.5 مہینہ کی ہوں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس 1.5 مہینے میں بھی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آسان کرنا ہی کرنا، آسان ٹول بھی بجانے دیں، آسان یہ بھی کرنا ہے، سیاہ بھی کرنا ہے، سیاہ بھی کرنا ہے، آسان کوئی نہیں روزے رکھ رہا کرنا. لیکن بات سنیں، یہ بڑا ضروری ہے. میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، عمل کرنا نہ عمل کرنا یہ آپ کا ہے، کیونکہ خداوند کو جواب آپ نے بھی دینا ہے اور میں نے بھی دینا. میرا کام ہے کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دوں، ایک دفعہ آپ کو سمجھا دوں کہ خدا کیا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے دنوں اور وقتوں میں کیا کیا جائے؟ فرق کیا جائے. دنوں اور وقتوں میں تمیز کی جائے، ان میں فرق لازمی رکھا جائے. اور میں ہر دفعہ یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں. آج دیکھیں ہم کھجوروں کا اتوار منا رہے ہیں تو اس میں ہم ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں. کیا ہم ہر اتوار ہوشانہ کا نعرہ لگاتے ہیں؟ کیا ہم ایسٹر پہ ہوشانہ کا نعرہ لگاتے ہیں؟ کیا ہم کرسمس پہ ہوشانہ کا نعرہ لگاتے ہیں؟ نہیں. کیونکہ جس دن کو جون سا کام کرنا ہوتا ہے وہی کام کیا جائے تو خداوند کو پسند ہے، قبول ہوتا ہے. اور جب آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر خداوند کو قبول نہیں ہوتا. خدا منع کرتا ہے ان تمام باتوں سے جو ہم بے وقت کرتے ہیں. بڑی ایک عام اگزامپل دوں گا، شاید اس اگزامپل سے آپ سمجھیں. ایک مرد اور ایک عورت جب بیاہ کے پاک بندھن میں بندھتے ہیں تو ان کا ملاپ خداوند کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ منظور ہوتا ہے. لیکن اگر نکاح کے بغیر، نکاح سے پہلے وہ اس طرح کا کوئی ریلیشن رکھتے ہیں تو خدا کیا ہو جاتا ہے؟ وقت کی بات ہے، کام وہی ہے لیکن کیا ہے؟ وقت نہیں ہے. جس کا جہاں پہ وقت ہوتا ہے اگر آپ وقت پہ وہ کام کرتے ہیں خدا منظور کرتا ہے. وقت کے بغیر کرتے ہیں کام اچھا ہے یا برا ہے، لیکن وقت کے بغیر کرتے ہیں تو خدا قبول نہیں. سیدھی سی بات. آپ نے ہاللویا کا نعرہ لگانا وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ الگ بات ہے، ڈیفینیٹلی اچھا ہے، لیکن لگانا کب ہے یہ بہت زیادہ ضروری. وقت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری. اگر آپ وقت کا خیال رکھے بغیر کوئی بھی کام کرتے ہیں چاہے اچھا کریں
وہ خدا کو کبھی بھی پسند نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے۔ اور خدا نے کہا تم بلا وجہ میرا نام، اپنا نام لینے کے لیے بھی خدا نے کہا کہ آپ نے اس بات کو پہلے دیکھنا ہے کہ کب اور کہاں خداوند کا نام لینا ہے۔ مثال کے طور پہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں اور میں کہوں خداوند تیرا ہی آسر ہے، چلا میں چوری کروں، میں جاواں تے سارے ستے ہوں، میں جنی دیر چوری کرتا رہا کوئی بھی نہ اٹھے، میں چوری کر کے واپس آ جاواں تے پھر وہ بعد پتہ لگ بھی جائے کہ خیر ہے پر میرا پھر بھی نہ پتہ لگا ہے۔ تو اب آپ نے بے فائدہ خدا کا نام، بہت سی جگہوں پہ آپ خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ آپ نے میرا نام بے فائدہ نہیں لینا۔ اور یہ ریچولز میں بھی ہے، یہ اس کی ہیکل میں بھی ہے، اور خداوند نے جب دیکھیں کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم خداوند کی ہیکل میں ہیں، لوگوں نے بکرے لینے ہوتے ہیں، لوگوں نے چیزیں خریدی ہوتی ہیں، ہم انہیں چیزیں بیچتے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح آئے اور انہوں نے ان کے تختے الٹ دیے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہمیں لگے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لازم یہ ہے کہ خدا کی نگاہ میں وہ نیک ہو، خداوند اسے نیک سمجھتا ہو، اور وہ تبھی نیک سمجھے گا جب آپ وقت پہ کریں۔ جو کام بھی وقت پہ کیا جائے وہی خداوند کو پسند ہوتا ہے، جو کام آپ وقت پہ نہیں کرتے ہیں یقین کیجئے خداوند کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ وقتوں اور زمانوں کا خدا ہے، اس نے ہمارے لیے وقت ٹھہرائے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کو تو خدا نے بتایا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ نے فلاں عید منانی ہے، اس میں آپ نے خوشی کرنی ہے، فلاں دن کو آپ نے غم کرنا ہے، فلاں دن میں آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں دن میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ سارے دنوں کو ان پر کیا کیا؟ ظاہر کیا۔ اور آج خدا جو ہے وہ اپنی کلیسیا کے ذریعے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کب کیا کرنا ہے۔ آپ کو اگر نہیں سمجھ آتی تو یقین کیجئے آپ ایسا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے سیکھیں، وہ محرم کا کیسے احترام کرتے ہیں انہی سے سیکھیں۔ آپ یہ نہیں سمجھ آتی انہاں کو سیکھ لو، شاید ہم کسی سے کچھ سیکھ لیں۔ حالانکہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنوں کا احترام کیسے کرتے ہیں، دنوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ اگر باقی قومیں خاص دنوں میں خاص اعمال کرتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، تو ہم بادشاہی کے فرزند ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے، تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آزاد ہو گئے یعنی کہ مطلب کہ عقل و پیدل ہو گئے، بھئی آزاد ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ آزادی کا مطلب ہے کہ اب آپ نے خداوند کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ آپ اب یسوع کے غلام ہیں، اس نے آپ کو خرید لیا ہے۔ خریدا ہوا کی ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے کہ آزاد ہوتا ہے؟ یسوع نے ہمیں اپنے خون سے کیا کیا؟ خرید لیا، تصدیقی ہو گئے، پھر آزاد کے غلام۔ غلام کس کے؟ مسیح۔ آزاد ہم کہاں سے ہوئے ہیں؟ گناہ سے۔ آزاد کہاں سے ہوئے ہیں؟ گناہ سے ہوئے ہیں، لیکن کس کے غلام ہو گئے ہیں؟ یسوع کے غلام ہو گئے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یسوع کی پاک مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اور یسوع کی مرضی کیا ہے؟ کہ آپ کلام کو سمجھیں اور دنوں اور وقتوں میں کیا کریں؟ تمیز کریں۔ جس وقت جو کام کرنا چاہیے وہ کام آپ کریں، یقین کریں پھر آپ کو برکت ملے گی۔ خدا چاہتا ہے آپ کو برکت دینا، خدا چاہتا ہے آپ کو آگے بڑھانا، خدا چاہتا ہے کہ آپ صحیح طور پر خداوند کے ساتھ چلیں، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں تو صحیح، جانیں تو صحیح طور پر چیزوں کو سمجھنا شروع کریں۔ اور جب ہم صحیح طور پر سمجھیں گے تو صحیح برکتیں ملیں گی۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ کوئی کتنے گنا پھل لاتا ہے؟ 30 گنا۔ کوئی کتنے گنا لاتا ہے؟ کوئی کتنے گنا لاتا ہے؟ 100 گنا۔ تو جو آدھا کام کرتے ہیں وہ 30 گنا پھل لاتے ہیں۔ جو وقتوں اور زمانوں کا نہیں فرق کرتے، پھل وہ بھی لا رہے لیکن تھوڑا لا رہے، کوئی 60 گنا لا رہے، 100 گنا وہ لائے گا جو ساری چیزوں کا کیا کرے گا۔ اور ہم نے اس جماعت میں شامل رہنا ہے جو 100 گنا پھل لانے والی ہے۔ ہم نے اس جماعت کو جوائن نہیں کرنا جو 30 گنا پھل لائے۔
70 गुना फिर आप कोशिश करें, तो फायदा क्या है? बेहतरीन अमल ये है कि हम हमेशा उस चीज को सामने रखें कि हमने 100 गुना फल ला के 100 गुना बरकतें भी हासिल करें, ताकि जब हम खुदावंद के पास जाएं हमें परेशानी ना हो, हमारे पास 100 गुना बरकतें हैं। और खुदावंद हमें हमेशा की जिंदगी में ना सिर्फ दाखिल करें बल्कि हमारे सरों पे ताज रखे जाएं। बादशाही में कई दाखिल हो जाएंगे, जन्नत में कई दाखिल होंगे, लेकिन सरों पे ताज सबके नहीं रखा जाए। हमने उस ताज के लिए मेहनत करनी, कोशिश करनी, ताकि खुदा की पाक मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा कर सके। खुदा करे कि हम इस कलाम को समझते हुए आइंदा जब रोजे आए तो हम पूरा एहतराम करें। पूरे रोजों में हम एहतराम को 1 सेकंड के लिए भी जुदा ना होने दें, बल्कि पूरे एहतराम में रहकर खुदा के साथ चलकर हम रोजों में से गुजरे और खुदा की पाक मर्जी को बचा रहे। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।